السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی کتاب اربعین نووی، اور ہم آج کی حدیث کا ٹاپک ہے اسلامی آداب معاشرت۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فلیقل بس چاہیے اس کو کہ کہے۔ دیکھیے، ایک تو امر ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے یہ کرو وہ کرو، تو قل کا مطلب ہے کہو، لیکن فلیقل چاہیے کہ کہے، تو یہ بھی ایک طرح کا امر ہوتا ہے، یہ حکم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں اس طرح سے بھی ہمیں حکم دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے واجب کا درجہ ہے، یعنی کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو انسان، جو مومن، جو مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ کہے خیرن اچھی بات، او لیسمت یا تو اچھی بات کہے یا کیا کرے، خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بات کرے تو پھر اچھی بات کرے، اور اگر اس کے پاس کوئی اچھی بات کہنے کو نہیں ہے تو وہ پھر چپ رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، دیکھیے اس بات پر دوبارہ زور دیا گیا، یعنی کہ صرف یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یسمت کے بعد و فل یکرم بھی ہونا چاہیے، لیکن دوبارہ اس جملے کو دہرایا گیا، تو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر، فل یکرم جارہ، تو اس کو چاہیے کہ عزت کرے، اکرام کرے اپنے جار کہتے ہیں ہمسائے کو۔ ٹھیک ہے، اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اکرام کرے، اس سے اچھا سلوک کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو کیا کرے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی ضیافت کرے۔ تو اب یہ حدیث میں اس کا رننگ ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو یہاں پر ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تینوں باتیں بڑی اہم ہیں اور اس کو ایمان کا حصہ بنایا ہے۔ دیکھیے، جب بھی اس طرح سے حکم دیا جاتا ہے نا کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے یا تو وہ ایسا کام کرے، تو مسلمانوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان تو ہے، جبھی تو ہم مسلمان ہیں نا۔ لیکن جب ہم سے اس طرح سے بات کہی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے، کہ ایمان جو ہے کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، تو اگر ہمارے ایمان کو مکمل کرنا ہے، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان ہونا ہے، تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، کہ مسلمان ہونے کا ایک جو مسلمان ہونے کی ایک خصوصیت، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں۔ تو پہلا حکم کیا ہے
کہ اپنی زبان سے اچھی بات کرو، اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر خاموش رہو۔ اور آخرت پر یقین سے کیا مطلب ہے کہ جس کو یہ یقین ہے کہ میرے تمام معاملات کو، میرے تمام ایکشن، میرے اعمال کو لکھا جا رہا ہے، تو پھر اس کا مجھے ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا ان سب اعمال کو، اور مجھے اپنے اعمال کے مطابق مجھ سے معاملہ کیا جائے گا، مجھے جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو پھر انسان جو ہے یہ سب کام کرے، یعنی کہ اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے مہمان کی ضیافت صحیح طرح سے کرے۔ تو اب دیکھیں کہ ان کی مزید وضاحت ہم ایک ایک کی پڑھتے ہیں کہ اچھی بات کیا مطلب ہے، اچھی بات کرے، قول خیر یا خاموشی۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، یہ زبان انسان کی بہت چھوٹا سا حصہ ہے، جسم کے پورے جسم کے مقابلے میں زبان جو ہے بہت چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن یہ انسان کے لیے یا تو اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یا پھر اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی جس انسان کی زبان صحیح نہیں ہوتی، جس سے ہمیشہ غلیظ بات نکلتی ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جو اچھی طرح سے بات کرتا ہے، تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے، اور آخرت میں تو اس کی کامیابی کا دار و مدار، بہت بڑا دار و مدار انسان کے ایک چھوٹے سے عضو پر ہے۔ ہم نے دنیا میں اس چھوٹے سے عضو کے ذریعے کتنے گناہ کما لیے اور کتنے نیکیاں کما لی، اور آپ یقین کریں کہ اچھے سے اچھا انسان، نمازیں پڑھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، ایک لمحے میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس سے وہ بہت بڑے گناہ کما لیتا ہے اپنے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اس کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ واقعی میں نے یہ بات کیوں کہی، لیکن ہمیں سنبھل کے بولنا چاہیے۔ اگر ہم کم بولیں گے تو انشاءاللہ ہم سوچ سمجھ کر بولیں گے تو ہم سے یہ گناہ کی باتیں کم نکلیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی بتایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے لکھنے کے لیے ایک نگران تیار کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیے ہمیں بولتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے فرشتے تو ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں واقعی میں ہم ہر وقت ہمیں یہ احساس ہو، دیکھیں ہم جب پبلک میں ہوتے ہیں تو ہمیں کتنا احساس ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں میں ہیں، تو ہم کس طرح سے ہمارا حلیہ ہے، کس طرح سے ہم بیٹھے ہیں، کس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہم تو ہر وقت پبلک میں ہوتے ہیں، ہمارے جو فرشتے ہیں وہ تو کبھی بریک نہیں لیتے، وہ ہماری ایک ایک ایکشن کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی بتا دیا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے لیے لکھنے کے لیے ایک نگران تیار رہتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا، یہ سورہ قاف کی آیت تھی، اور دوسری جگہ فرمایا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یہ سورہ انفطار میں ہے کہ تمہارے اوپر معزز فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اقوال اور اعمال تحریر کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس احساس کو ہمیشہ ہمارے دل میں محفوظ، یعنی کہ واضح رکھے کہ واقعی ہماری ہر بات، ہر عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم محتاط ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی زبان کو پکڑا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ اسے قابو میں رکھا کرو، یعنی کہ زبان پکڑ کر اشارہ کیا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے معاذ اسے قابو میں رکھا کرو، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا بھی مواخذہ ہوگا اور حساب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں جانے والا عمل ان کی زبانوں کی کٹائی یعنی گفتگو ہوگی۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو جہنم میں ان کی صرف زبان ہی لے جائے گی، کہ زبان سے انہوں نے جو باتیں کی ہوگی اسی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے ایک لمحے میں کے لیے بھی ہمیں جہنم میں نہ لے جائے، اور جہنم کی ہوا کا جھونکا بھی ہمیں نہ لگے، آمین۔ تو اس لیے زبان کی خوب حفاظت کرنا چاہیے، انسان جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ بعض اوقات ہم بھی محفل میں ہوتے ہیں تو جو بڑا بڑھ چڑھ کے بات کر رہا ہوتا ہے، لوگ بڑا اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ اس کی باتیں بڑی دلچسپ ہیں، وہ بڑی مطلب محفل میں جان ڈال دیتا ہے وہ پرسن، لیکن اس پرسن کے لیے سب سے زیادہ خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اور جو بندہ خاموش ایک کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، جس سے کوئی بات کر رہا ہے نہ وہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات زیادہ فائدے میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، زبان کے استعمال ہمیں اچھا صحیح استعمال کرنا سکھا دے ہمیں۔ تو بہرحال کیونکہ زیادہ باتیں کرے گا، جتنی زیادہ باتیں کرے گا انسان تو اس سے غلط بات کرنے کا اندیشہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنے والوں میں سے بنائے۔ تو جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ بعض اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا، دیکھیں ہم جب بول رہے ہوتے ہیں، خاص طور سے جب ہم پبلک میں ہوتے ہیں اور ہم سے محمد بولے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمارے بعض الفاظ، بعض انسان کے الفاظ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو جہنم کی گہرائیوں میں جا ڈالے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے۔ بعض لوگ صرف فن کے لیے ایسی بیکار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طرح سے دین کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ لوگ ان کی باتوں سے محظوظ ہو، ان کو جیسے اہمیت حاصل ہو لوگوں میں، لیکن یہ بات بڑی مشکل ہے، بہت ہی نقصان دہ ہے۔ تو ایک شخص بات کرتا ہے، اسے اپنی بات کی سنجیدگی کا احساس نہیں ہوتا، اور اسی بات کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی یہ حدیث ہے کہ انسان بات کرتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی بڑی بات کر دی ہے، اور وہ بات اس کو جہنم سے کی گہرائی میں لے جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان والے عضو یعنی کہ زبان، اپنی دو ٹانگوں کے درمیان والے واقعہ عضو یعنی کہ شرمگاہ کی ضمانت دے، یعنی کہ ان کی حفاظت کی ضمانت دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں انسان کے جسم میں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ تو اگر انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ضمانت دے کہ ہاں میں ان دو چیزوں کی حفاظت کروں گا اور ان کے گناہوں سے بچوں گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں، خوف الہی اور حسن اخلاق، یعنی کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ وہ ہمیشہ کچھ بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی گناہ کا کام نہ کروں، تو یہ خوف، اللہ کا یہ خوف اسے جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور دوسرا حسن اخلاق، اچھا اخلاق جس کا ہوگا وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ اچھا اخلاق بہت ہی اہمیت ہے اس کی، بہت سی حدیثیں ہیں اچھے اخلاق کے بارے میں کہ انسان اپنے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ دے تو انشاءاللہ اس کو جنت ملے گی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ کون سی چیزیں ہیں جو جہنم میں لے جائے گی؟ تو فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ اللہ محفوظ رکھے کہ یہ دو چیزوں کی وجہ سے انسان ایسے گناہوں میں پڑ جاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جاتا ہے، ایون دو کہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہم سب کی۔ پھر اس کے علاوہ بہت سی حدیث میں زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا، تو اسی وجہ سے اس حدیث میں زبان کی حفاظت کو ایمان کا حصہ بنا دیا کہ اگر تم کو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر تم یا تو اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد اکرام الجار یعنی کہ پڑوسی کی عزت کرنا۔ تو پڑوسی جو ہے اس کے حقوق کے بارے میں اسلام میں بہت سی باتیں ہمیں کہی گئی ہیں، یہاں تک کہ قرآن میں
رشتے دار ہمسائے کے ساتھ کا الگ مینشن کیا گیا اور غیر رشتے دار ہمسائے کو الگ مینشن کیا گیا اور دونوں کے حقوق بتائے گئے. تو یہ اتنی زیادہ اہم چیز ہے کہ قرآن میں اس کو خاص طور سے اس کا ہمیں تاکید کی گئی کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اگر ہمسایہ مسلم نہیں ہے تب بھی اس کے ساتھ ہمیں اس نے سلوک کرنا ہے اور اس سے تعاون کرنا ہے. ٹھیک ہے, کافر بھی اگر ہمارا ہمسایہ کافر بھی ہے تو بھی ہمیں اس کی عزت کرنی ہے, اس کے ساتھ تعاون اور اس سے سلوک کرنا ہے. تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے لگا کہ شاید ہمسائے کو وراثت کا بھی حقدار قرار دیا جائے گا. یعنی کہ ہمسائے کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ گمان ہوا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت کا بھی حصے دار نہ بنا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ ایماندار نہیں. آپ نے بار بار یہ الفاظ کہے, یعنی کہ آپ دہراتے رہے کہ اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں, یعنی کہ وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. جو شخص, لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ایماندار نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جس کی تکلیفوں سے اور ایذا سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو. تو جس شخص کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں اور اس کے برے رویے سے محفوظ نہیں ہے تو پھر اس شخص کا ایمان بہت کمزور ہے. ایون دو وہ نمازیں پڑھتا ہو, وہ عبادات کرتا ہو, لیکن اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. پھر جس کی تکلیفوں اور دکھوں سے ہمسایہ معمون نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ دوسری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, بڑی سخت ہے. دیکھیں کہ انسان کے پاس مسلمان ہے لیکن اگر اس کی تکلیفوں اور دکھوں سے اس کا ہمسایہ تنگ آیا ہوا ہے تو پھر وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. پھر آپ نے فرمایا دوسری حدیث, ایک اور حدیث ہے, جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے, اس نے بھی ایمان کا حصہ بنایا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کے حق میں اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے حق میں اچھا ہے. اب دیکھیں ہمسائے جو ہے نا وہ ایک وقتی طور پر بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ہم جاب پر ہمارے برابر میں کوئی ہے, اگر ہم جاب کر رہے ہیں, ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ہم کہیں سفر کر رہے ہیں, تو جو بھی ہمارے نزدیک ہے, ہمارے برابر ہے, ہمیں ان کو بھی اپنی تکلیف سے, اپنے برے سلوک سے ان کو بھی بچانا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. وہ وقتی طور پر ہمارے ہمسائے ہیں لیکن ان کے بھی حقوق ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی کہ ایک اور بڑی عبادت گزار تھی, دن کے کو روزے رکھتی اور رات کو تہجد ادا کرتی تھی, مگر پڑوسیوں کے حق میں اچھی نہ تھی, وہ انہیں ایذا دیا کرتی تھی. آپ نے اس کے متعلق فرمایا اور جہنم میں جائیں گے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پھر بعض طرف نے منقول ہے کہ ہمسائیگی کا دائرہ, اچھا یہ جو ہے نا یہ جو کہ ضعیف حدیث ہے تو میں اس کا ذکر نہیں کروں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کبائر کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے شرک, یعنی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کی وضاحت کر رہے تھے کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی سزا جو ہے اس سے معافی انسان کو سچی توبہ استغفار کے بغیر نہیں ملتی, اور بعض اوقات کبائر گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جب تک ان کی تلافی یا کفارہ نہ ہو جب تک وہ معافی نہیں ہوتی. تو کبائر گناہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کبیرہ گناہ ہے. پھر روزی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے. اب دیکھیں ویسے تو زنا کرنا اسلام میں کبیرہ گناہ ہے ہی, ٹھیک ہے, لیکن ہمسائے کی بیوی کا خاص طور سے ذکر کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں گناہ میں اور شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ اگر انسان اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق کرتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ اگر سالن پکاؤ تو پانی ڈال کر شوربہ بڑھا دیا کرو اور ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اس زمانے میں سالن بڑی اچھی ڈش ہوا کرتی تھی. یعنی کہ جیسے اب اگر ہم آج کے زمانے میں اس کو ایسے لے کہ اگر ہم نے کوئی اچھا کھانا پکایا ہے گھر میں تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کو بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر جو مسلمان کی ذمہ ہمسایوں کے بہت سے حقوق ہیں, اس لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمسائے کے حقوق کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا کہ ایمان کو کامل کرنا ہے تو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پھر اگلی جو حکم اس حدیث میں آیا وہ تھا اکرام الضیف, یعنی اپنے مہمان کا اکرام کرنا, عزت افزائی کرنا. تو یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے. اسلامی ہماری شریعت ہمیں اس پر بہت زور دیتی ہے کہ ہم مہمان کے آنے پر کبھی منہ نہ بگاڑیں اور کبھی مہمان کے آنے پر اپنے دل کو تنگ نہ کریں, کیونکہ مہمان جو ہے اس کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے. کہ اگر ہم اپنے ایمان کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ فرشتے آپ کے گھر آئے انسانوں کی صورت میں, تو آپ جلدی سے ان کی ضیافت کیجیے, بھون کر گوشت لے آئے. تو گویا کہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مہمان نواز تھے. تو مہمان کے آنے پر انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ضیافت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آج کے زمانے میں یہ بات تھوڑی مشکل ہو گئی ہے. کیوں کہ آج کل تکلفات بہت بڑھ گئے ہیں اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی بہت ہوتی ہے کہ مہمان بن کر آتے ہیں تو ان کو ایک تو ہے نا, انسان دیکھیں انسان اپنے طریقے سے ایک زندگی گزار رہا ہے, اپنے جو بھی ہماری مالی سچویشن ہے, ہمارے گھر کے طور طریقے ہیں, اب ہم اس کے لحاظ سے ہم اچھے سے اچھا اگر مہمان کو کھلاتے پلاتے ہیں تو اٹس فائن. لیکن بعض مہمان جو ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹینڈرڈ کا چاہتے ہیں کہ وہ اگر ان کا اپنے ذہن میں ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, وہ اس طرح کی ضیافت چاہتے ہیں, ورنہ وہ ناراض ہو کر جاتے ہیں. تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن انسان کو اپنے طور پر اپنے جو زندگی کا ہمارے پاس جو وسائل موجود ہیں, جس طرح ہم اپنے گھر میں کھاتے پیتے ہیں, ہاں, تو اس طرح سے انسان کو اپنے مہمان کو اچھی طرح سے اس کی خدمت کرنی چاہیے, اس کو پیش کرنا چاہیے اپنا کھانا. اور جو ہے وہ پہلے دن ایک دن اور ایک رات جو ہے وہ مہمان کے لیے بہت زیادہ اچھے طرح سے محنت. پھر 3 دن تک جو ہے وہ مزید 3 دن تک مہمان کی اچھی طرح سے ضیافت کرنی ہے. لیکن پہلا دن جو ہے وہ خاص ہے کہ پہلے دن بہت زیادہ اس سے کرنا چاہیے, شوق سے, خوشی سے, اور تھوڑا سا اپنی استطاعت سے بڑھ کر کرنا چاہیے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. تو مجھے 1 سیکنڈ دے, میں ان کو لے لوں اپنے اس پر. انشاءاللہ کسی کو کلاس میں آنا ہے تو میں ان کو شامل کر لیتی ہوں. تو پھر ایک دن بہت زیادہ اچھی ضیافت کرنی چاہیے, پھر دوسرے دن اور تیسرے دن بھی اپنی طرف سے اس کو اچھی طرح سے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اگر انسان 3 دن کے بعد کسی کے گھر مہمان ہے تو وہ پھر مہمان نوازی اگر کرتا ہے وہ انسان, تو اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے. یعنی کہ انسان صدقہ کرتا ہے تو جو اس کے اجر و ثواب ہوتا ہے, تو اسی طرح سے ایک صدقے کا اجر و ثواب ملے گا انسان کو اس وقت. یعنی 3 دن کے بعد کی ضیافت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب اس لحاظ سے ملے گا. یعنی 3 دن تو آپ پر فرض کر دیے گئے کہ آپ کو کرنا ہی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کریں گے تو یہ صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا. تو اب یہ کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسان کو خاطر تواضع کرنی چاہیے مہمان کی اپنی استطاعت کے مطابق, لیکن مہمان کو بھی پھر اس لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عذاب جان نہ بن جائے, حد سے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھے اور ایسی چیزوں کی مطالبہ نہ کرے جو میزبان کے لیے مشکل بن جائے.
اور اس سے جیسے مطلب ناراض ان باتوں پر ناراض نہ ہو کہ وہ یہاں پر دیکھیں بعض اوقات لوگ آتے ہیں مہمان تو وہ اس بات پر بھی ناراض ہو جاتے کہ ہمیں انف گھمایا پھرایا نہیں گیا. اب دیکھیں بعض گھروں میں تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے آپ لوگوں کو اگر ٹھیک ہے ان کی تفریح کا سامان کرتے ہیں لیکن بعض لوگ اسی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم کو بہت زیادہ گھمایا پھرایا نہیں. تو بہرحال انسان کی استطاعت کے سے زیادہ کسی پر بوجھ ڈالنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو اس میں مہمان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر آخر میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہمان نوازی کی ایک مثال پیش کر رہی ہوں. آپ سب نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا. کسی کو یاد ہے ابو طلحہ کون تھے؟ ون ٹائپ کر دیا کہ کوئی جانتا ہے ابو طلحہ کون تھے. ہاں صحابی تھے الحمدللہ. اور یہ جو صحابی تھے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اسٹیپ فادر تھے. یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ جو تھی ام سلمہ ان کے ام سلیم کے سیکنڈ ہسبینڈ تھے. ٹھیک ہے حضرت انس کے والد نہیں تھے مگر ان کے اسٹیپ فادر تھے. تو ان کے ایک بار یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہاں سے ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور بھوک کا ذکر کیا. تو آپ نے اپنے گھر والوں میں باری باری پیغام بھیج کر کھانے کی کوئی چیز منگوائی مگر آپ کے کسی گھر میں کھانا نہ مل سکا. دیکھیں وہ زمانہ بڑی تنگ دستی کا تھا. اگر پیٹ بھر کے وقت کھانا مل جاتا تھا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو مہمان کے لیے کسی کے گھر میں اس وقت کچھ نہ ملا تو اور آپ نے اپنے گھر میں بھی اپنے گھروں میں یعنی اپنی بیویوں کو بھی پوچھوایا کہ کسی کے گھر میں کچھ ہے تو سوائے پانی کے کچھ نہ تھا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ آج رات کی میزبانی کون کرے گا. تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ میں میزبانی کروں گا. وہ اپنی بیوی کے پاس گئے ان سے پوچھا گھر میں کچھ کھانا ہے تو انہوں نے بتایا کہ بچوں کے لیے کچھ معمولی سا کھانا ہے. تو فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور جب مہمان آئے تو کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا اور ہم ان کو یوں محسوس کرائیں گے جیسے ہم بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور ہم مہمان کو کھانا کھانے دیں گے. تو جب مہمان نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے اور صبح ہوئی پھر جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے حضرت ابو طلحہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری اس میزبانی سے بہت خوش ہوا. یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ان کے اس طریقے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اس طرح سے مہمان کی ضیافت کی گئی حضرت ابو طلحہ کے گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری حضرت ابو طلحہ کو سنائی. اور پھر یہ قرآن کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ اس کا شان نزول یہ واقعہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وہ اپنی ضروریات کے باوجود دوسروں پر ایثار کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی سورہ حشر آیت نمبر 59 میں کہ آیت نمبر 9 میں کہ ان کی یہ خوبیاں ہیں ان صحابہ کرام کی ایسے لوگوں کی کہ جو اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود بھی ضرورت مند ہو لیکن دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ جس کی تعریف کرے تو وہ کیسا ہو سکتا ہے. آپ کین یو امیجن. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خصوصیات پیدا کر دے کہ ہم اپنے میں پڑے رہتے ہیں اپنی خصوصیت اپنی ضرورت مجھے یہ چاہیے میرا یہ لیول ہے. اچھا سسٹر آپ نے کوئی غلط لکھ دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آمین. تفسیر کلاس میں ایک جگہ اچھا جی دعا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے
تو ایک جگہ برے کہا کہ مجھے آپ کی بات پوری سمجھ تو نہیں آئی ہے انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اگر انسان کی ایجڈ نہیں بوڑھے بہت بڑی عمر نہیں تھی ان کی، مطلب حضرت ابو طلحہ جو تھے، حضرت ابو طلحہ ان کی شادی مدینہ میں ہوئی تھی، ام سلیم، ان کی شادی کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ تھی، ان کو ابو طلحہ اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھے، یعنی کہ پیسہ تھا ان کے پاس، اور وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے شادی کا رشتہ بھیجا ام سلیم کو، تو ام سلیم نے ان کو جواب دیا کہ آپ مسلمان ہو جائے تو میں شادی کروں گی آپ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جواب دیا کہ آپ بہانے کر رہے ہیں کہ آپ کو شاید مال زیادہ مہر چاہیے، اس لیے آپ جو ہے ام سلیم نے کہا کہ آپ ایسے انسان ہیں کہ مجھے آپ سے شادی کرنا میں پسند کروں گی، لیکن آپ مسلمان ہو جائیں۔ تو انہوں نے جواب دیا ابو طلحہ نے کہ آپ کو شاید زیادہ مہر چاہیے، اس لیے آپ بہانے کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ سے کوئی مہر نہیں چاہیے، میرا مہر جو ہے آپ کا اسلام ہوگا۔ تو اس طرح سے ان کی شادی ہوئی تھی کہ انہوں نے مہر نہیں لیا تھا اپنے شوہر سے، بلکہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے ان کے کہنے پر۔ تو سبحان اللہ، یہ سعادت، اسلام کی سعادت ان کو اپنی بیوی کی وجہ سے ملی تھی۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، ام سلیم کی تو بہت ہی عظیم صحابیہ ہیں، ان کے بارے میں تو آپ اگر اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو میں شیئر کروں گی۔ تو بہرحال دعا آپ نے پتہ نہیں کیا بات کہی، مجھے پوری بات نہیں سمجھ آئی، لیکن انشاءاللہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ تو غلطی کا انسان کو احساس ہو جائے تو درست کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنی ضرورت کے آگے ہم دوسروں کو ترجیح دیا کریں انشاءاللہ، کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جیسے اللہ کو پسند ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، آج کی ہماری حدیث مکمل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں 3 باتیں ایمان کا حصہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسان زبان سے اگر کوئی بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے اور زبان کے گناہوں سے بچتا رہے، کیونکہ یہ گناہ انسان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہ ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ جہنم تک لے جاتے ہیں ایک مسلمان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ دوسرا حکم یہ تھا آج کی حدیث میں کہ اپنے ہمسایوں کا انسان کی عزت کرنی چاہیے، ہمسایوں کے حقوق اللہ نے جو رکھے ہیں ان کو حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ کوئی اچھا کھانا بنائے تو مہمان کو اپنے ہمسایوں کو دینا چاہیے، اور ہمسایہ اگر بہت ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورتوں کا خیال اپنی استطاعت کے مطابق رکھنا چاہیے۔ پھر تیسرا حکم ہمیں یہ دیا گیا کہ ہم مہمان اگر آئے تو مہمان کے آنے کو برا نہ سمجھے، بلکہ مہمان کی ضیافت کریں۔ پہلے دن بہت زیادہ اچھی طرح سے ضیافت کریں اپنی استطاعت کے مطابق، دوسرے اور تیسرے دن اگر ہم تھوڑا کم کریں، لیکن 3 دن تک ضیافت کرنا اسلام میں واجب ہے ایک مسلمان پر۔ اگر اس کو اپنا ایمان بڑھانا ہے تو وہ 3 دن تک مہمان کی ضیافت کرے اچھی طرح سے، اور اس کے بعد اگر کرے گا تو وہ صدقہ کہلائے گی اور وہ اس سے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کو کے لیے ایسی امپاسبل چیزوں کے ان کی ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹیشن نہ رکھے کہ اور ان سے ناراض نہ ہو بلا وجہ۔ تو الحمدللہ یہ باتیں آج ہم نے سیکھی آج کی حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اگر کوئی بات کہنے میں مسٹیک ہوئی، اللہ مجھے معاف فرمائے اور میری اچھی بات کو اللہ قبول کر لے، آمین۔ تو انشاءاللہ ہم اب منڈے کو